اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون سا پتھر تھا جو رونے لگا؟ وہ کون سا قصاب تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس ملا؟ وہ کون ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام کو پتھر سے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت والے دن مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ محترم ناظرین، اس پتھر کو شاید یہ خدشہ اس لیے ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، لہٰذا اس پتھر نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا، آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات و مناجات کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے تسلی دی اور کہا، میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کرا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائیے کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے، کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، واقعی میں بھول گیا، آپ جل شانہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا، اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے، اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا۔ اسی راستے سے جا رہے تھے کہ دیکھا وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میں نے تجھ کو خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام بتا دیا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھر اب رونے کی کیا بات ہے؟ پھر کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس وقت اللہ کے خوف و ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا، اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، کیا اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پتھر کے رونے کی یہ بات کیا صحیح ہے اور اس کی کوئی دلیل ہے، تو میں عرض کروں گا کہ ہاں، اس کی دلیل قرآن میں ملتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پتھروں میں ایسے بھی ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو بھی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے یا وہ اوپر سے لڑک کر گر جاتے ہیں، جن سے نہریں اور چشمے ابلتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے خوف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ ارشاد ہوا،
فلاں قصاب تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کے بارے میں جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصاب نے گوشت پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں ایک انتہائی کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل تمام اسے سہارا دے کر اٹھایا، ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو اس نے بڑھیا کا منہ صاف کر دیا۔ کھانا کھا کر بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر قصاب مسکرا دیا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ معزز سامعین، قصاب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں تو خوش ہو کر روز مجھے یہ دعائیں دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، اور میں مسکرا دیتا ہوں کہ میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں۔ سبحان اللہ! اللہ والوں کی شان دیکھیں، جسے اللہ چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ معزز سامعین، ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ جانور اللہ سے ڈریں اور پتھر میں اللہ کا خوف ہو، لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزاریں۔ کس قدر حیرانگی کی بات ہے دوستو، آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے، کتنے ہی لوگ ہیں جو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک جانور کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چلاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے سویا ہی نہیں جاتا، اور ہم جانوروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یوں ہی چلاتے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ کبھی یہ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، اور یہ ہم کو احساس دلانے اور ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے روتے ہیں، چونکہ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے معزز سامعین، ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔